الحمدللہ سبحان اللہ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ امام حریت اور قائد انقلاب حضرت مفتی کفایت اللہ صاحب تشریف لا چکے ہیں۔ میں بھی آپ کے ساتھ ان کو دل کی اتھا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ نعرہ تکبیر، امام حریت، قائد حریت، امام انقلاب، امام انقلاب، سفیر ختم نبوت حضرت مفتی کفایت اللہ صاحب، نعرہ تکبیر، تاجدار ختم نبوت۔ حضرات محترم، پہلے نمبر پر تو یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ رات مجھے ہمارے مظفر گڑھ کے امیر حضرت مولانا صاحبزادہ عثمان حیدر فاروقی صاحب نے خبر دی کہ مظفر گڑھ میں آل پارٹیز متحدہ طور پر ختم نبوت کانفرنس ہوتی ہے، اس میں شرکت ہو جائے تو ہمارے لیے سعادت ہوگی۔ میں نے اس موقع کو غنیمت جانا کہ یہاں پر الحمدللہ مسلک دیوبند، بریلوی، اہل حدیث اور ہمارے ہم خیال، ہمارے ساتھی جماعت اسلامی، ان سب کی نمائندگی موجود ہے۔ تو میں اس عظیم اور روح پرور اجتماع میں شریک ہو کر میں اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھتا ہوں۔ دوسری بات میں حکومت سے کرنا چاہتا ہوں کہ ہماری راجن پور میں کانفرنس تھی، وہاں بھی روڑے اٹکائے گئے، کانفرنس نہ کرو، یہ نہ کرو، صرف دعائیہ پروگرام چلا دو۔ اور یہاں ابھی آتے ہوئے بڑی افسوسناک خبر سنی کہ یہاں کی ضلعی انتظامیہ اس نے آپ کی اس متحدہ کانفرنس کے منعقد کرنے میں روڑے اٹکائے اور اس کو پوسٹ پون کروانے کی اپیل کی، مطالبہ کیا۔ افسوس کی بات تو یہ ہے وہ شیخ سعدی رحمت اللہ تعالی علیہ کہیں سے گزر رہے تھے تو کتے بھونکنے لگے، آپ زمین کی طرف جھکے، پتھر اٹھانے لگے، وہ پتھر زمین میں پیوست تھا، پتھر ہاتھ میں نہ آیا۔ تو انہوں نے کہا کہ خدا کی قدرت، خدا کی شان، جن کو باندھ کر رکھنا تھا، جن کے گلے میں پٹا ڈالنا تھا، ان کو آزاد کیا ہوا ہے، اور جن کو باندھنا تھا ان کو آزاد کیا ہوا ہے، اور جن کو آزاد کرنا تھا ان کو باندھا ہوا ہے۔ حالات یہی کچھ ہیں۔ اسلام آباد میں کسی بھونکنے والے کا داخلہ، جس کا داخلہ اس کے اپنے گروپ نے بند کروایا ہوا تھا، ایک زلفی بخاری، اس کو لایا گیا، اس نے اس کا داخلہ کھلوایا، پھر اس کے اوپر جو تقریر کا بین تھا آصف علوی، وہ بین اٹھوایا، اور اس کتے نے اسلام آباد کی سرزمین پر خلیفہ بلا فصل
سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں برملا بھونکا، اس کو باہر بھگوا دیا۔ لعنت بے شمار، لعنت بے شمار۔ کراچی میں برسر میدان سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ ان کی شان میں گستاخی کروائی گئی، وہ کچھ نظر نہیں آتا۔ جہاں کہیں ختم نبوت کی بات ہو، دفاع صحابہ کی بات ہو، تو پیٹ میں مروڑ لگنے لگ جاتے ہیں۔ میں نے جو آیت پڑھی ہے اس میں اللہ رب العزت نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا ہے، اے رسول، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جو کچھ آپ کے پاس پہنچا ہے بلغ ما انزل الیک، بلکہ دیکھیں تبلیغ کا پہلے حکم ہے، کس چیز کی تبلیغ کرنی ہے؟ ما انزل الیک، جو بعد میں آئی ہے چیز اس کا بعد میں ذکر کیا، پہلا حکم ہے پہنچانے کا۔ کیا پہنچائیں؟ جو چیز آپ کے پاس آپ کے رب کی طرف سے پہنچے اس کو آگے پہنچاؤ۔ یہ ختم نبوت کا مسئلہ ایک آیت میں نہیں، 100 آیات میں اس مسئلہ ختم نبوت کو بیان کیا گیا ہے۔ کیا ہم اس مسئلے کو آگے نہ پہنچائیں؟ اس مسئلے کو حضور علیہ السلام نے 210 احادیث میں اس مسئلے کو بیان کیا ہے۔ اس مسئلہ ختم نبوت کو بیان نہ کریں، وہ کتے بھونکتے رہیں، وہ قادیانی ان کا پٹا تم نے کھول رکھا، وہ صبح شام بک بک کریں۔ ابھی میں آ رہا تھا تو مجھے ہمارے ڈیرہ غازی خان کے مولانا اسد حبیب صاحب کا فون آیا کہ حالات یہ بن گئے کہ ہماری مسلمانوں کی عورتیں وہ اپنے مردوں سے جھگڑ رہی ہیں کہ جناب آپ یہ ویسے ہی قادیانیوں کو کوستے ہیں، یہ تو بڑے اچھے مسلمان ہیں۔ مسلمان عورتیں آج قادیانیوں کی ترجمانی کر رہی ہیں۔ بتائیں اپنی مسلمان بہنوں کے ایمان کو بچانے کی ضرورت ہے یا نہیں؟ میں تو اب یہ کھڑے ہمارے صدر صاحب، ان کو میں حکم دوں گا کہ جیسے آپ نے مردوں میں یہ تنظیم سازی کی ہے، آپ کی بیوی عالمہ ہو، آپ کی بہن عالمہ ہو، تو آپ بھی عورتوں میں ختم نبوت موومنٹ کی تنظیم کو جاری کریں۔ قادیانیوں نے قادیانوں پہ لعنت، قادیانوں پہ لعنت، قادیانوں پہ لعنت، نعرہ تکبیر۔ قادیانیوں نے لجنت اماء اللہ کی باندیوں کی جماعت، وہ ان الو کے پٹھوں نے وہ عورتوں کی جماعت بنا رکھی ہے۔ وہ گھروں میں جاتے ہیں، چائے کی پتی دیتی ہیں، چاول دیتی ہیں، اور لوگوں کو، مردوں کو، عورتوں کو قادیانی بناتی ہیں۔ کیا ہم اپنی عورتوں کو نہ بتائیں کہ اس بے غیرت انسان مرزا دجال نے بکواس کی ہے کہ میں نے حالت کشفی میں دیکھا کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے میرا سر اپنی ران کے اوپر رکھا ہوا تھا۔ قادیانوں پہ لعنت، قادیانوں پہ لعنت۔ پچھلے دی آواز نہیں آتی پہ ذرا ہاتھ ہلا دیا کون۔ قادیانوں پہ لعنت، قادیانوں پہ لعنت، نعرہ تکبیر۔ کیا وہ فاطمہ الزہرا جنہوں نے فرمایا تھا کہ میرا جنازہ بھی رات کی تاریکی میں نکالا جائے تاکہ میرے بدن پر کسی غیر محرم کی نگاہ نہ پڑ جائے، حضرت فاطمہ کی ران اس لیے رہ گئی، حضرت فاطمہ کی ران اس لیے رہ گئی کہ مرزا دجال کو اپنی گود میں لیں۔ کیا ہم اپنی عورتوں کو یہ نہ بتائیں کہ مرزا دجال نے سیدہ مریم سلام اللہ علیہا کے بارے میں اور آپ کے صاحبزادے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بکا ہے کہ یسوع مسیح کا خاندان بڑا عجیب اور پاک باز ہے۔ یسوع مسیح سے مراد ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ مرزا دجال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خاندان کے بارے میں بکتا ہے کہ یسوع مسیح کا خاندان
بڑا عجیب اور پاک باز ہے کہ آپ کی نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ نقل کفر نباشت وہ بکواس کرتا ہے کہ آپ کی 3 دادیاں اور نانیاں زناکار اور کسبی عورتیں تھیں جن سے عیسیٰ علیہ السلام کا وجود ظہور پذیر ہوا. مسلمانوں بولو، مسلمانوں غیرت کرو. نعرے تکبیر، تاج تخت ختم نبوت، تاج تخت ختم نبوت، اعلان ختم نبوت، قرآن ختم نبوت. نعرے تکبیر، مرزے پہ لعنت، کعبے پہ لعنت، کانے پہ لعنت، قادیانیوں پہ لعنت، قادیانیوں پہ لعنت. تاج تخت ختم نبوت. انشاءاللہ یہ ختم نبوت کا پیغام مردوں میں بھی ہم پہنچائیں گے اور عورتوں تک بھی پہنچا کر دم لیں گے انشاءاللہ. حضرات محترم، ایک سوال آپ سے کرنا چاہتا ہوں. اگر ہمارے میڈیا والے اس تقریر کو، اس پروگرام کو لائیو دکھا رہے ہوں تو میری یہ گزارش ہوگی کہ میرے اب کے جملے ہیں یہ ہمارے گورنر پنجاب کو دکھائیں اور اپنا سپیکر پنجاب اسمبلی کو یہ آپ کی آواز پہنچائیں. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ بنیاد اسلام بل کیا ہے جو ہم نے صوبائی اسمبلی پنجاب میں پاس کروایا، وہ کیا ہے؟ کچھ لوگ بکتے ہیں کہ اس کو ردی کی ٹوکری میں ڈالنا چاہیے. بنیاد اسلام بل میں پہلے نمبر پر لازم کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک کی ذات پر ایمان لانا ضروری ہے تاکہ عیسائیوں کا، ہندوؤں کا رد ہو سکے. بنیاد اسلام میں کہا، بنیاد اسلام بل میں کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ کی 4 آسمانی کتابیں، دیگر صحیفے، ان پر بھی ایمان لانا ضروری. اللہ کے فرشتوں پر بھی ایمان لانا ضروری. اللہ کے تمام انبیاء پر جو اللہ نے انسانیت اور جنوں کی ہدایت کے لیے بھیجے، ان پر بھی ایمان لانا ضروری. حضور علیہ السلام کے 4 خلفاء راشدین، 4 صاحبزادیاں، آپ کی صاحبزادیوں کی اولاد اور آپ کی بنات، آپ کی ازواج مطہرات، خلفاء راشدین، اہل بیت اعظام، تمام اصحاب کرام پر ایمان لانا ضروری ہے. بتائیں یہ ضروری ہے یا نہیں؟ تو ہم نے اس بل کو بالاتفاق اسمبلی سے پاس کروایا. اب کیا ہوا؟ کچھ 6-7 قانون شکن لوگ، 6-7 قانون شکن لوگ وہ سپیکر کے پاس پہنچ گئے، گورنر کے پاس پہنچ گئے کہ جناب ہم اس بل کو پاس نہیں ہونے دیں گے اور اس کو ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا جائے. آپ بتائیں اس بل کو پاس ہونا چاہیے یہ ردی کی ٹوکری میں پاس ہونا چاہیے، پاس ہونا جو چاہیے. وعدہ کرتے ہیں کھڑے ہو کر، جو وعدہ کرتے ہیں کھڑے ہو کر نعرہ تکبیر، پنجاب ختم نبوت. پنجاب اس کو دیکھے کہ اگر وہ 6-7 قانون شکن تمہارے مونڈوں پر کھڑے ہو گئے تو یہ ساری انسانیت کا دیکھو. اسٹیج پر سینکڑوں علماء کو دیکھو، وہ اس بل کے قانون کے حق میں انشاءاللہ رہتی دنیا تک یہ بل باقی رہے گا. انشاءاللہ باقی رہے گا، یہ بل باقی رہے گا انشاءاللہ. نعرہ تکبیر، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. بہت شکریہ.